بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ستمبر 2025 آج کل پاکستان میں ایچ پی وی ویکسین 9 سے 14 سال کی عمر کی بچیوں میں مفت لگائی جا رہی ہے تاکہ پاکستان کی بچیوں کو مستقبل میں ہونے والے سرویکل کینسر سے بچایا جا سکے۔ اس لیے ریفرنس کے طور پہ چند مسلم ممالک سعودی عرب، انڈونیشیا اور قطر کا نام استعمال کیا جاتا ہے کہ ان ممالک میں ایچ پی وی ویکسین کامیابی سے استعمال کی جا رہی ہے، جبکہ قطر کی سپریم امیونائزیشن کمیٹی نے اس ویکسین کو ابھی تک اپرووڈ نہیں کیا۔ پاکستان میں ایچ پی وی کے لیے جو ویکسین استعمال کی جا رہی ہے وہ چائنیز کمپنی کی سیکولین ویکسین ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایچ پی وی ایک ایسا وائرس ہے جو جنسی تعلق کی وجہ سے پھیلتا ہے اور یہ مرد اور عورت دونوں میں انفیکشن پیدا کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہر دانشور ایچ پی وی ویکسین کے فائدے بتا رہا ہے، لیکن یہ کوئی بھی نہیں بتا رہا کہ پاکستان میں ایچ پی وی ویکسین کے پھیلنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور پاکستانی معاشرے میں ایچ پی وی کی وجہ سے ہماری بچیوں کو سرویکل کینسر اگر ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اس پہ کوئی بھی بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا، وہ بھی اپنی اس ویڈیو کے آخر پہ، کیونکہ کچھ معلومات ایسی ہیں جن کا آپ کو علم ہونا ضروری ہے تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ ایچ پی وی ویکسین آپ کی بچیوں کو لگنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ میں جو بات کروں گا انشاءاللہ ثبوت آپ کی سکرین پہ موجود ہوگا۔ میں ہوں آپ کا فارماسسٹ ڈاکٹر اے ایچ منڈل اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جی تو دوستو، WHO کے مطابق ہیومن پیپیلوما وائرس ایچ پی وی عام طور پر غیر محفوظ جنسی تعلق کی وجہ سے پھیلتا ہے اور مرد اور عورت کے جنسی اعضاء پہ، متاثرہ سکن پہ اور گلے میں انفیکشن پیدا کرتا ہے۔ WHO کے مطابق 90% خواتین اور بچیوں میں ایچ پی وی انفیکشن کو جسم خود ہی کنٹرول کرتا ہے اور کیور بھی کرتا ہے، بشرطے کہ وہ خواتین ایڈز کے مرض میں مبتلا نہ ہوں۔ WHO کے مطابق مسلسل ایچ پی وی انفیکشن کا رہنا سرویکل کینسر کی وجہ بن سکتا ہے اور ایچ پی وی انفیکشن ہمیشہ ایچ پی وی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایچ پی وی وائرس ہمیشہ جنسی تعلق کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ WHO کے مطابق 2022 میں پوری دنیا میں 6,60,000 سرویکل کینسر کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ یہ میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا بلکہ پوری دنیا میں یہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ WHO کے مطابق دنیا میں سرویکل کینسر کا تناسب جن ممالک میں زیادہ رہا وہ یہ ہیں: افریقہ میں 24%، امریکہ میں 16%، مشرقی یورپ میں 14%، جنوب مشرقی ایشیا میں 14%۔ اس میں پاکستان شامل نہیں ہے کیونکہ پاکستان جنوبی ایشیا میں آتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ سرویکل کینسر کے کیسز کہاں زیادہ ہیں۔ پاکستان میں سرویکل کیسز کے جو کیس رپورٹ ہوئے، AI کے مطابق 1 لاکھ میں سے 5,000 خواتین سرویکل کینسر میں مبتلا تھیں۔ WHO کے مطابق ایچ پی وی ویکسین کی تیاری میں کسی قسم کا زندہ وائرس یا ایچ پی وی وائرس کا DNA استعمال نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ ویکسین ایچ پی وی کی وجہ سے پیدا ہونے والے انفیکشن یا کینسر کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اگر ایچ پی وی ویکسین بنانے والی کمپنی کا ڈیٹا دیکھا جائے تو ان کے مطابق یہ ویکسین ریکمبیننٹ DNA ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے بنائی گئی ہے اور پاکستان میں ایسی کوئی لیب موجود نہیں ہے جو اس ویکسین کو ٹیسٹ کر سکے۔ اسی طرح ایچ پی وی ویکسین اور EPI ویکسین جو ہمیں اور ہمارے بچوں کو بچپن میں لگائی گئی ہیں، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ EPI ویکسین میں بیماری پیدا کرنے والے وائرس یا بیکٹیریا جو کہ مردہ حالت میں ہوتے ہیں ان کو استعمال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جسم بیماری کے خلاف لڑنے والے اینٹی باڈیز کو پیدا کر لیتا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارا جسم اس بیماری سے محفوظ رہتا ہے جب بھی بیماری کا حملہ ہوتا ہے۔ جی تو دوستو، اب میں آپ کو مختصراً بتاؤں
بتاؤں گا کہ پاکستان میں HPV انفیکشن پھیلنے کی وجہ کیا ہے اور بچیوں کو سرویکل کینسر کیوں ہو سکتا ہے۔ پاکستان ہیومن پاپیلوما وائرس اینڈ ریلیٹڈ کینسر فیکٹ شیٹ 2023 کی رپورٹ کے مطابق سرویکل کینسر کی وجوہات میں شامل تمباکو نوشی 95%، خواتین میں ڈیلیوری کے دوران HPV انفیکشن کا ہونا، حمل کو روکنے والی ادویات کا استعمال کرنا، ایڈز سے متاثرہ خواتین سے 15 سال کی بچیوں کا جنسی فعل میں ملوث ہونا، جس میں کم عمری میں نکاح ہو سکتا ہے، زناکاری ہو سکتی ہے، خود لذتی ہو سکتی ہے۔ اس لیے پاکستان میں بچیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کم عمری میں ویکسین لگانے کی مہم شروع کی گئی ہے۔ جی تو دوستو، امید ہے میری ریسرچ بیسڈ معلومات سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اس تمام ریسرچ کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی بچیوں کو ویکسین لگوانی ہے یا نہیں۔ جی تو دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو شیئر کر دیں، اگر کوئی کویسچن ہے تو کمنٹ کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔